صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ویسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں اور اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ کوئی راہ نظر نہ آتے ہوئے بھی آسمانی مدد پر یقین رکھنا ہی انسان کے حق میں معجزے کروا دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا انشاءاللہ۔ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا بے شک۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا، پھر اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس مردود کو ڈانٹ کر بھگا دو کہ بھلا جس سے محبت ہو، ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے اور مشقتوں کے بغیر مل جاتی ہے؟ نہیں نا۔ تو اس رب کو بھی تو تم سے محبت ہے نا، آزمایا تو جائے گا نا، کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے، بہترین بندوں کا سلیکشن کر کے جنت میں بسانے کے لیے، اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو۔ اس رب نے تم میں جنت تک جانے کی قابلیت دیکھی ہے، اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہت دیکھی ہے، پھر بھلا وہ کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے، کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے۔ آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارساز ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے مگر انہیں اللہ پر یقین تھا اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کرو سب، معجزہ خود بخود ہو جائے گا۔ سنو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔